بسم اللہ الرحمن الرحیم وخامسها اور عوامل قیاسی میں سے پانچواں الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہہ ہے. وہی اور یہ صفت مشبہہ مشابہۃ، شباہت رکھنے والی ہے، بسم الفاعل، اسم فاعل کے ساتھ، فی التصریفی، گردان میں، وفی اور اس چیز میں کہ کونی کل منہما صفتاً، اور اس چیز میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی اسم فاعل اور صفت مشبہ میں سے ہر ایک صفت ہے، یعنی اس کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے. مثلا حسن حسنان، حسنون حسنۃ، حسنتان حسنات، یہ گردان کی مثال ہوگی. یہ علی قیاسی ضارب ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات، یعنی یہ حسن اسی طریقے اور اسی قیاس پر ہے جیسے ضارب ضاربان ہے. وہی اور یہ صفت مشبہ مشتقۃ من الفعل اللازمی، صفت مشبہ کو اشتقاق کیا جاتا ہے فعل لازم سے. دالتن، یہ ایسی صفت ہے کہ جو مشتق ہے اور دلالت کرنے والی ہے علی ثبوت، ثبوت کے معنی پر. کس چیز کا ثبوت؟ مصدرہا، اس صفت کے مصدر کا ثبوت، لفاعلہا، اس صفت کے فاعل کے لیے، علی سبیل الاستمراری والدوامی، بر سبیل استمرار و دوام، یعنی اس ثبوت کے اندر استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے. بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے، یعنی جب سے اس لفظ کو واضح نے وضع کیا ہے اس زمانے سے لے کر ہی اس کو اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے ثبوت میں استمرار ہے اور دوام ہے. وتعملو، اور یہ صفت مشبہ عمل کرتی ہے، عملا فعلیہا، اپنے فعل والا عمل. اور وہ فعل والا عمل کیا ہے؟ من غیر اشتراط، بغیر کسی شرط کے، من غیر اشتراط زمان، زمانے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے اس کے اندر. جس طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں حال و استقبال کی شرط تھی، یہاں کوئی شرط نہیں ہے. کیوں؟ لکونہا، اس لیے کہ صفت مشبہ ہوتی ہے بمعنی ثبوت، ثبوت کے معنی میں. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْاعْتِمَادِ، ہاں لیکن اعتماد کی جو شرط ہے، فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا، تو وہ اعتماد کی شرط معتبر ہے، فیہا، اس صفت مشبہہ کے اندر. الا، مگر یہ کہ اعتماد سے مراد 6 چیزوں پر اعتماد. الا، مگر یہ کہ ان الاعتماد علی الموصول، مگر یہ کہ موصول پر اعتماد کرنا، لا یتأتی فیہا، وہ اس صفت مشبہ کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ لأن اللام الداخلۃ علیہا، اس لیے کہ بالتحقیق وہ لام کے جو داخل ہونے والا ہوتا ہے علیہا، اس صفت مشبہ پر، لیست بموصول بالاتفاق، وہ الف لام میں موصولہ نہیں ہوتا ہے بالاتفاق، یعنی کسی نحوی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وقد یکون معمولها منصوبا علی التشبیہ بالمفعول فی المعرفۃ، وقد یکون، اور بسا اوقات ہوتا ہے، معمولها، اس صفت مشبہ کا معمول، یعنی صفت مشبہ جس پر عمل کرتی ہے، وہ بسا اوقات ہوتا ہے منصوبا، وہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے علی التشبیہ بالمفعول، یعنی وہ منصوب اس لیے نہیں ہوتا کہ مفعول ہے، نہیں، بلکہ مفعول جیسا ہے. علی التشبیہ بالمفعول، تشبیہ بالمفعول کی بنیاد پر. کب؟ فی المعرفتی، جب وہ اسم، جب وہ معمول معرفہ ہو. یعنی اگر صفت مشبہ کے فاعل کے بعد ایک ایسا اسم آئے کہ جو معرفہ ہو تو آپ اس کو نصب دیں گے اور بولیں گے کہ یہ مفعول بہ کی شبیہ ہے. وعلی التمییز، یا آپ اس کو، اس معمول کو منصوب قرار دیں گے علی التمییز، تمییز کی بنیاد پر. اور یہ تمییز کی بنیاد پر کب؟ فی النکرتی، کہ جب وہ نکرہ ہو، یعنی نکرہ میں تمییز کی بنیاد پر اور معرفہ میں تشبیہ بالمفعول کی بنیاد پر آپ نصب دیں گے. یعنی صفت مشبہ چونکہ فعل لازم سے بنتی ہے اور فعل لازم فقط فاعل چاہتا ہے، تو صفت مشبہ کے بعد تو اس کا فاعل آگا. اب فاعل کے بعد اگر کوئی اسم منصوب ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ. اگر تو وہ معرفہ ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ شبیہ بالمفعول ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مفعول ہے، اسی لیے کہ فعل لازم کا مفعول نہیں آتا.
اور اگر وہ نکرہ ہے تو آپ کہیں گے یہ منصوب اس لیے کیونکہ یہ تمییز ہے. اور وہ مجرورن، اور کبھی کبھار جو ہے اس صفت مشبہ کا معمول مجرور ہوتا ہے. کیوں؟ علی الاضافتی، اضافت کی وجہ سے. یعنی صیغہ صفت مشبہ اضافہ ہو جاتا ہے اس اسم کی طرف، لہذا وہ اسم مضاف الیہ بن جاتا ہے. ایک اور فرق بھی ہے اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں. وَتَكُونُ صِيغَةُ اسْمِ الْفَاعِلِ قِيَاسِيَّةً، اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے وہ قیاسیہ ہے، ایک ہی ہے، معین وزن ہے، وہ قیاسیہ ہے. وَصِيَغُهَا، اور اس صفت مشبہ کے صیغے، یہ صیغو جمع ہے، صیغوها سماعیتاً، اس کے صیغے جو ہیں اگر وہ سماعیہ ہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے ان کے لیے. مثل حسن و صعب و شدید وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بہت زیادہ ہیں. وسادسها المضاف كل اسم اضیف الى اسم آخر، اور ان عوامل قیاسیہ میں سے چھٹا المضاف، وہ اسم ہے کہ جسے اضافہ کیا جاتا ہے. یہ اصل میں عبارت یوں ہے، الاسم المضاف، وہ اسم کہ جسے اضافہ کیا جائے. تعریف کیا ہے؟ کل اسم، ہر وہ اسم اضیفہ جسے اضافہ کیا جاتا ہے، الی اسم آخر، ایک اور اسم کی طرف. فیجر، تو یہ اسم جر دیتا ہے، الاول، یعنی یجر الاول، پہلا والا اسم جر دیتا ہے، الثانی، یا ثانی کو، یعنی پہلا والا اسم دوسرے والے اسم کو جر دیتا ہے. مجردن، درآن حالی کے خالی کیا گیا ہوتا ہے وہ پہلا والا اسم، عن اللامی، الف لام سے، والتنوین، تنوین سے، وما، اور اس چیز سے کہ یقوم مقامہ، کہ جو قائم ہوتی ہے اس تنوین کے مقام پر، یعنی قائم مقام تنوین بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، من نون التثنیتی والجمعی، تثنیہ کا نون اور جمع کا نون. کیوں خالی ہوتا ہے؟ لأجل الاضافتی، اضافت کی خاطر، کیونکہ اضافت آتی ہے تخفیف کے لیے، تو ہر وہ شے کہ جو تخفیف سے منافات رکھے گی اس کو ہٹانا پڑے گا. والاضافت اما بمعنی اللام المقدرۃ، پھر اضافت کی قسمیں بتا رہے ہیں. اور اضافت یعنی ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہونا، یہ اضافت اما یا تو بمعنی اللام المقدرۃ، اس لام کے معنی میں ہے کہ جس لام کو چھپایا گیا ہوتا ہے، تقدیر میں رکھا گیا ہوتا ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ یعنی اضافت لامیہ کب ہوتی ہے؟ ان لم یکن المضاف من جنس المضاف الیہ ولا یکون ظرفا لہ، ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب مضاف الیہ مضاف کی جنس میں سے نہ ہو. ان لم یکن، اگر نہ ہو، المضاف الیہ مضاف الیہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ من جنس المضاف، مضاف کی جنس میں سے. ولا یکون ظرفا، اور نہ ہی یہ مضاف الیہ ظرف و لہو اس مضاف کے لیے، یعنی پہلے آتا ہے مضاف اور بعد میں آتا ہے مضاف الیہ. اگر تو یہ بعد والا مضاف الیہ پہلے والے مضاف کے لیے جنس ہے یا ظرف ہے تو کچھ اور، لیکن اگر جنس اور ظرف نہیں ہے تو درمیان میں لام چھپا ہوا ہوگا. مثلا مثل غلام زید، جیسے زید کا غلام، یہاں درمیان میں اصل میں لام چھپا ہوا ہے، غلام لزید، زید کا غلام. و اما بمعنی من، یا تو من کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی الاضافت اما بمعنی اللام و اما بمعنی من، یا پھر اضافت من کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی من اس کے درمیان میں چھپا ہوا ہے. ایسا کب ہوگا؟ ان کانا، جب مضاف الیہ ہو، من جنس ہی، من جنس المضاف، مضاف کی جنس میں سے ہو. جب مضاف الیہ مضاف کی جنس میں سے ہو، یعنی ایک جنس ہو. مثلا خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی. اب یہ فضہ کہتے ہیں خاتم انگوٹھی کو، چاندی کو، اور خاتم جو ہے وہ کہتے ہیں انگوٹھی کو. تو یہ جو مضاف الیہ ہے یعنی فضہ، یہ خاتم کی ایک جنس ہے، اس کی کئی اور اجناس ہیں، ان میں سے ایک جنس کیا ہے؟ فضہ ہے. یہاں پر مضاف الیہ مضاف کی جنس ہے، لہٰذا یہاں پر ایک من چھپا ہوا ہے. تو در حقیقت میں یوں ہے، خاتم من فضۃ، و اما بمعنی فی، اور یا تو بمعنی فی یا فی کے معنی میں ہے،
یعنی اضافت یا تو فی کے معنی میں، یعنی اضافت کی 3 قسمیں ہو گئی، اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی من، اضافت بمعنی فی۔ بھائی فی کب ہوگا؟ ان کانا، اگر ہو، کون ہو؟ مضاف الیہ، بعد میں آنے والا۔ اگر بعد میں آنے والا مضاف الیہ ہو کیا؟ ظرفن لہو، مضاف کے لیے ظرف ہو، یعنی بعد والا مضاف الیہ جو ہے وہ ظرف ہو پہلے والے مضاف کے لیے۔ نحو ضرب الیومی، اب یہ الیومی ظرف ہے، مضاف الیہ ظرف ہے، کس کا؟ ضرب کا، یعنی دن کی مار، آج کے دن کی مار، آج کے دن کی پٹائی، آج کے دن کی لڑائی، تو یہ الیوم ظرف ہے ضرب کے لیے۔ تو یہاں پر در حقیقت فی چھپا ہوا ہے، وہ در حقیقت یوں ہے، ضرب فی الیومی، آج کے دن کی پٹائی۔ خیر، یہاں پر چھٹا بھی ختم ہو جاتا ہے، ساتواں وصابعھا، اور عوامل قیاسیہ میں سے ساتواں الاسم التام، وہ اسم ہے کہ جو مکمل ہے، التام، اسم تام۔ یہ کیا ہے؟ کل اسم تام، ہر وہ اسم ہے تم، جو تمام ہو جائے، فاستغنا، اور بے نیاز ہو جائے، کس سے؟ عن الاضافتی، اضافت سے۔ اگر اضافت سے بے نیاز ہوگا تو اس پر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے الف لام ہوگا یا تنوین ہوگا، تو وہ بتا رہے ہیں باب آئے تفصیلیات، بے ان، اس طرح سے کہ ان یکونا، کہ ہوگا، فی آخر ہی، اس اسم تام کے آخر میں، تنوین، یا تو اس کے آخر میں تنوین لگ جائے گی تو وہ اضافہ نہیں ہوگا، او ما یقوم مقامہ، یا وہ چیز لگ جائے گی اس کے آخر میں کہ جو تنوین کا قائم مقام ہے، وہ کیا ہے؟ من بیانیہ، من نون تسنیتی والجمع، تسنیہ اور جمع کے دو نون، یعنی یا تسنیہ کا نون لگ جائے، جمع کا نون لگ جائے، تو پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ او یکون فی آخر ہی مضاف الیہ، یا اس اسم کے آخر میں خود مضاف الیہ موجود ہو تو بھی وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ تام بن جاتا ہے۔ وہوا، یہ اسم تام، ینصب، نصب دیتا ہے، ان نکرتا، اپنے بعد آنے والے اسم نکرہ کو، علا، اس بنیاد پہ کہ انہا، کہ بالتحقیق وہ نکرہ، تمییز، وہ تمیز ہوتا ہے، لہو، اس اسم تام کے لیے، فیرفع، بس رفع کر دیتی ہے یہ تمیز، منہ، اس اسم تام سے، کس چیز کو رفع کر دیتی ہے؟ الابہام، ابہام کو، پیچیدگی کو۔ مثلا عندی رتل زیتن، میرے پاس جو ہے وہ زید کا ایک رتل ہے، یہاں پر رتل جو ہے اسم تام ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ تنوین آ گئی ہے، اس نے نصب دیا ہے کس کو؟ لفظ زیتن کو۔ زیتن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمییز ہے، معمول ہے رتل کا۔ وہ منوان سمن، میرے پاس 2 من جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سمنن، گھی ہے۔ یہاں پر اسم تام کون ہے؟ منوان ہے۔ تام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں نون تثنیہ آ رہی ہے۔ عمل کیا کیا اس نے؟ سمنن کو جو ہے وہ نصب دیا، کس بنیاد پر؟ کہ یہ سمنن اس کے لیے تمییز ہے۔ وعشرون درہمن، لفظ عشرون جو ہے یہ ہے اسم تام، کیوں اسم تام ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں نون جو ہے وہ جمع آ رہی ہے، اگرچہ خود جمع نہیں ہے، ملحق پہ جمع ہے۔ عشرون، میرے پاس 20 درہم ہے، اس نے کیا عمل کیا؟ درہمن کو نصب دیا ہے۔ کیوں نصب دیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی تمییز ہے جو اس کے ابہام کو رفع کر رہی ہے۔ ولی ملؤہ اصلا، اور میرے پاس ہے اس چیز کا ایک مل، وہ چیز کیا ہے؟ اصلا، یعنی شہد، شہد کا ایک مل ہے، یعنی 1 لیٹر ہے یا 1 کلو ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی ملؤہ میں لفظ ملؤہ مضاف ہے، کیوں؟ اسم تام ہے۔ اسم تام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اضافہ ہوا ہے ضمیر کی طرف، ضمیر کے ساتھ مل کے یہ اسم تام بن گیا۔ اس نے عمل کیا کیا ہے؟ اس نے اصلاً کو نصب دیا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ یہ اصلاً اس کے لیے تمیز ہے، اور اس نے اس ملؤہ کے رفع ابہام کو رفع کر دیا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ عوامل قیاسیہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔